صل على سيدنا ومولانا محمد. بھری پڑی ہیں کثرت کے ساتھ، جس میں آقا علیہ السلام کے خواب ہیں اپنے اور صحابہ کرام کے خواب ہیں. اب یہ امام حسن بصری واقعہ روایت فرما رہے ہیں، اور امام قسطلانی امام المحدثین صاحب ارشاد الساری اس کو روایت کر رہے ہیں. تو ائمہ محدثین کا خوابوں پر کتنا اعتماد تھا. ہاں، بشرطے کہ خواب رویا صالحہ ہوں اور حقیقی خواب ہوں، منتشر دماغی نہ ہو، ذہنی انتشار نہ ہو، نہ معدے کی خرابی ہو. تو اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں تو بہت پریشان ہوں، بیٹی تو خواب میں مل پڑی، میری بیٹی مگر وہ تو عذاب میں ہے، دوزخ میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. اب مجھے کوئی اور وظیفہ بتائیں تاکہ اللہ پاک اس کی معافی فرما دے. تو امام حسن بصری نے فرمایا، جا جتنا صدقہ کر سکتی ہے اس کی طرف سے صدقہ کر تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. اب مرحومین کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا یہ بھی ائمہ تابعین کے وقت سے عمل ہے. اور حضور علیہ السلام کا حکم تھا صحابہ کرام کے لیے. وہ خاتون چلی گئی، مگر اگلی رات وہی بچی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئی. خود امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جنت کے ایک باغ میں ہے. جنت کے ایک باغ میں ہے. اور آپ نے پوچھا، اس کے سر پہ نور ہے، آپ نے پوچھا کہ تمہارا تو حال یہ نہیں تھا، تم تو دوزخ میں تھی اور زنجیروں میں تو جکڑی ہوئی تھی، تو آج 2 دن کے اندر یہ حال بدل گیا، تم جنت کے باغ میں ہو اور سر پہ نور ہے. یہ کیفیت اور حالت کیوں بدل گئی؟ پہلے تو اس نے پوچھا کیا امام حسن بصری سے کہ حضرت کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ پہلے یہ پوچھا. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا کہ تو کون ہے. اس نے عرض کیا، یا حضرت میں وہی ہوں جس کی ماں کو آپ نے درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بتایا تھا. 4 نفل پڑھ کے درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بتایا، میں وہی لڑکی ہوں. تو تب آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بتا، تیرا تو حال یہ نہیں تھا، تو دوزخ میں تھی، زنجیروں میں تھی، اب تیری حالت کیسے بدل گئی؟ اس نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ میں بالکل حق بات ہے اسی دوزخ میں زنجیروں میں تھی. آج ہماری قبرستان سے، میری قبر کے اوپر سے اللہ کا ایک ولی گزرا، رجل من الصالحین، اولیاء اور صالحین میں سے ایک شخص گزرا ہماری قبروں سے، اور گزرتے ہوئے اس نے حضور علیہ السلام پر درود و پاک پڑھتا جا رہا تھا. حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا جا رہا تھا. تو درود و سلام پڑھتا گیا اور کہتا تھا باری تعالیٰ جتنا درود و سلام پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب ان قبر والوں کو پہنچا دے. تو اس ولی کی زبان سے جو درود و سلام نکلا اور اس نے ہماری روحوں کو بخشا، اللہ پاک نے اس کے صدقے اسی وقت ہم سب کو معاف کر دیا اور دوزخ سے نکال کے ہمیں جنت میں پہنچا دیا. یہ آقا علیہ السلام کے اس درود و سلام کا صدقہ ہے جو اللہ کے ایک ولی کی زبان سے نکلا. یہ امام قسطلانی نے روایت کیا امام حسن بصری سے. دوسرا واقعہ امام قسطلانی نے روایت کیا صفحہ 167 پر، ذاکر الشیخ ابو حفص عمر بن الحسن السمرقندی. شیخ ابو حفص حضرت عمر بن حسن سمرقندی ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حرم کعبہ میں ایک شخص کو دیکھا. حج کے ایام میں حرم کعبہ میں ایک شخص ملا، وہ ہر جگہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام ہی پڑھتا تھا اور کوئی تسبیح تعلیل وظیفہ نہیں پڑھتا تھا. پورے حرم میں جہاں دیکھا درود پاک ہی پڑھتا. طواف میں درود پاک، حجر اسود کے سامنے درود پاک، مقام
ابراہیم پر درود پاک، زمزم پیتے درود پاک، صحیح صفا مروہ میں درود پاک، وہ درود پاک ہی پڑھتا تھا پورے حرم میں۔ پھر اس کے بعد حج پر گئے تو ہم نے عرفہ میں دیکھا، عرفات میں بھی درود پاک ہی پڑھتا رہا، مینا میں بھی درود پاک پڑھتا رہا۔ اب جب ہر جگہ دیکھا تو پھر میں نے اسے پوچھا، اے اللہ کے بندے، نہ تو کوئی اور دعا کرتا ہے، نہ کوئی اور خشوع خضوع کرتا ہے، نہ کوئی اور نفل پڑھتا ہے، فرائض نمازیں تو ادا کرتا تھا نا، آف کورس احرام تھا، مگر اضافی عبادت نفل یا کوئی اور وظیفہ پڑھنے کی بجائے تو سوائے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے اور کچھ پڑھتا ہی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور میرا والد ہم دونوں خراسان سے حج کرنے کے لیے نکلے تھے، میرے والد بھی میرے ساتھ تھے، خراسان کے رہنے والے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے اکٹھے نکلے، اور جب کوفہ پہنچے، کوفہ، تو میرا والد بیمار ہو گیا اور بیماری شدت اختیار کر گئی اور وہ فوت ہو گیا، رستے میں ہی اس کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہو گئی تو میں نے اس کے اوپر چادر ڈال دی، اور پھر چادر ڈال کے جب میں نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تو اس کا چہرہ گدھے کی شکل میں مسخ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا والد کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا گدھے کی شکل کی طرح۔ میں رونے لگ گیا، سخت غم زدہ ہوا، دکھی ہوا، اور اس کے چہرے پر میں نے پھر چادر ڈال دی، اور اس پریشانی کی حالت میں بیٹھا، رات پڑ گئی، تنہا، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اب جنازے کے لیے کسے کہوں، لوگ آئیں گے، جو آئے گا وہ پردہ چاک ہو جائے گا، چادر اٹھائیں گے، چہرہ دیکھیں گے۔ تو اسی پریشانی میں مغموم بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ تھوڑی سی آنکھ لگی تو میں نے آنکھ لگتے ہی ایک شخص کو دیکھا، اس کا نورانی چہرہ تھا، نورانی چہرہ تھا، نور کی شعائیں نکل رہی تھیں اس کے چہرے سے، اور وہ شخص ہمارے کمرے میں خواب میں دیکھا کہ داخل ہوا، میرے والد کے پاس آئے، اور انہوں نے آنے والے وہ نورانی شخص نے جو نور کا پیکر تھا، انہوں نے آ کے میرے والد کے چہرے سے وہ ہٹایا پردہ ہٹا کے دیکھا، اور مجھے پھر پوچھا کہ تمہیں کیا غم ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے عرض کیا، پردہ ہی رکھا، ان کے چہرے پر بھی پردہ تھا، میں نے عرض کیا ان سے کہ اس سے بڑا غم کیا ہوگا جو میرے والد کے ساتھ ہو چکا ہے؟ کہا اچھا۔ انہوں نے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے والد کو معاف کر دیا ہے، ان اللہ قد ازال عن والدک ھذا المحنہ، جو تمہارے والد پہ مصیبت آئی تھی اللہ نے وہ معاف کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے چہرہ مبارک سے پردہ تو ہٹائیں۔ تو انہوں نے پردہ ہٹایا تو فکشفت الغطاء عن وجہہ فاذا ہوا کالقمر الطالع، فکشفت الغطاء، تو میں نے پوچھا کہ اب میں پردہ اٹھا کے والد کا چہرہ دیکھ لوں؟ ان کا دیکھو، فکشفت الغطاء عن وجہہ، تو میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑا جو پردہ ڈالا ہوا تھا ہٹایا، فاذا ہوا کالقمر الطالع، وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور وہ جو مسخ ہو گیا تھا چہرہ وہ ختم ہو گیا۔ میں ان کے قدموں پہ گر پڑا۔ یہ سب کچھ خواب میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ خواب میں ہے۔ میں قدموں پہ گر پڑا اور میں نے کہا آپ کے قدم مبارک ہوں، مجھے اپنا تعارف تو کرا دیں کہ آپ کون ہیں؟ تو فقال انا المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ذالک فرحۃ فرحا عظیما، تو میں خوش ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے ماجرا تو سنا دیں کہ میرے باپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا کیوں ہوا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بحق اللہ یا سیدی یا رسول اللہ الا اخبرتنی بالقصہ، مجھے واقعہ بتا دیں کہ ہوا کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا والد، اس کے اعمال میں
اور کھانے میں اس کے ذرائع معاش میں ایک حرام داخل تھا، اس کے ذریعہ معاش میں، کمائی میں، اس کے کمائی کا ذریعہ ایک حرام داخل تھا اس میں۔ جب اس کی موت ہوئی تو اس حرام ذریعہ معاش میں جو داخل تھا اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا۔ حکم یہ تھا، حکم اس کی سزا میں، کہ یا اس کا چہرہ اب مسخ کر دیا جائے یا اس کا چہرہ قیامت کے دن مسخ کر دیا جائے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ سے فیصلہ آیا کہ چلو ابھی مسخ کر دو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہر رات سونے سے پہلے نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتا تو بستر پہ جانے سے پہلے ہر رات بلا ناغہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھ کے سوتا تھا۔ پوری عمر کبھی ایک رات ایسی نہیں آئی جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑے بغیر سویا ہو۔ یہ عمل اس کے ذریعہ معاش میں حرام کا تھا، ادھر یہ عمل استقامت کے ساتھ ہر رات مجھ پر درود پڑھنے کا تھا، درود و سلام پڑھنے کا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آخرت میں اس کا چہرہ مسخ کرنے سے روک لیا اور ابھی موت کے وقت چہرہ مسخ کر دیا تاکہ آخرت میں اس رسوائی سے بچ جائے اس درود پاک کے سبب سے۔ اور جب آج شام درود پاک مجھ پر پیش ہوئے، ملائکہ نے پیش کیے تو تمہارے والد کا درود نہیں پہنچا۔ جب درود پیش ہوئے تو تمہارے والد کا درود نہیں پہنچا، تو مجھے فرشتے نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج فوت ہو گیا ہے، کوفہ میں حج کے سفر پر تھا، فوت ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، مگر اس کے ساتھ سانحہ یہ ہوا ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح مسخ کر دیا گیا۔ تو مجھے یہ خبر ملی، میں اسی وقت چل پڑا، میں نے اللہ رب العزت سے اجازت لی کہ باری تعالیٰ یہ ساری زندگی ایک رات بھی مجھ پر درود و سلام کا ہدیہ بھیجے بغیر نہیں سویا، اب آخرت میں اس کا چہرہ مسخ کرنا تو نے معاف کر دیا ہے، آخرت میں تو نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں مسخ کر دو، آخرت میں رسوائی سے بچا لو، لیکن اس حال میں نہیں رہنے دیتا، چونکہ ہر رات مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ میں فوری پہنچ گیا، سو میں نے اللہ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس کے چہرے کو سلامت کر دو، اور میں اس درود پاک کا بدلہ دیے جا رہا ہوں، اس درود پاک کا بدلہ دیے جا رہا ہوں۔ تو قلت لا قال کان سبب الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، فرمایا وہ اللہ کا اتنا بڑا کرم آقا علیہ السلام کے صدقے سے حضور پر درود و سلام کے طفیل ہوا۔ تو انہوں نے مجھے کہا بتائیے اب میں درود پاک ہی کا وظیفہ ہر وقت نہ پڑھوں تو اور کیا پڑھوں؟ اس کو امام قسطلانی نے روایت کیا، یہ نہیں ہے کہ کسی عام مولوی نے کتاب لکھ دی اور قصے کہانی کی، امام المحدثین ہے اور روایت کر رہے ہیں تابعین اور اکابر ائمہ سے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اتھارٹیز ہیں۔ یہ ہماری جہالت اور بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ جو بات بعض اوقات ہمارے عقیدے کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہم اس کو قصے کہانیاں کہہ کے رد کر دیتے ہیں۔ یہ تو دیکھو کہ کون کون اس کو روایت کرنے والے اور کون کون اس کو بیان کرنے اور اس پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ اگر انہی پر اعتماد ختم ہو جائے تو کل علم حدیث بھی ایسی بزرگ ہستیوں کے ذریعے پہنچا ہے، امت کے پاس پھر اپنا سرمایہ علم کیا ہے؟ اور تیسری بات جو میں نے آپ کو عرض کی وہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے، وہ روایت کرتے ہیں جس کی تخریج امام قسطلانی نے کی ہے مسالک الحنفاء میں۔ تو حضرت سفیان ثوری، اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کو امام بخاری جیسے لوگ، امام مسلم، امام ترمذی سب کے شیوخ میں سے ہیں یہ، اور علم حدیث کے ائمہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، علم حدیث میں سب سے اونچا رتبہ، درجہ اور ٹائٹل اور لقب
امیر المومنین فی الحدیث کا ہوتا ہے۔ ان کے بعد صحاح ستہ میں صرف امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، اور وہ ان سے نیچے درجے کے ہیں۔ یہ ان کے شیوخ میں سے ہیں جن سے حدیثیں لی گئی ہیں، تو یہ حدیث کی روایت میں اتھارٹی تھے، حجت تھے، امام تھے، ثقہ تھے۔ ان کے ذریعے حدیث کا ذخیرہ بخاری، مسلم، ترمذی تک پہنچا۔ اس پائے کے امام سفیان ثوری، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی حج کے ایام میں حجاج میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ کثرت کے ساتھ ہر موقع پر بلا امتیاز حضور علیہ السلام پہ درود و سلام ہی پڑھتا تھا، ہر جگہ۔ تو میں نے اس کو کہا ہے بندے، یہ اللہ کی ثنا کی جگہ ہے، یہاں اللہ کی حمد کرو، یہ مقام اللہ کی ثنا کا ہے، یہ مقام استغفار کا ہے، یہ مقام توبہ کا ہے۔ تو یہ میں نے اس کو مقامات بتائے کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا کا موقع ہے، اور تم مسلسل ہر جگہ حضور پر درود و سلام ہی پڑھتے ہو اور کوئی وظیفہ اور تسبیح و تحلیل نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو امام سفیان ثوری روایت کرتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ میرا بھائی تھا، اور حج پر آنے سے پہلے اسی شہر میں میرے بھائی کی اچانک وفات ہو گئی۔ جب میرے بھائی کی وفات ہو گئی تو اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے اچانک اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اس لیے کہ ایسے برے اعمال کے لوگ بڑے کم تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں پھر ان کو دکھا دیتا تھا تاکہ باقی دیکھنے والے لوگ فوری توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں۔ اب کس کس کے چہرے مس کرے؟ اگر اب بھی یہ کرنے لگے تو شاید روشن چہرے والا تو پھر بچے گا ہی کوئی نہیں، سارے ہی سیاہ ہوں، سارے ہی مس ہو جائیں، اور پھر کس نے اس سے اصلاح لینی ہے؟ تو اس دور میں جب ایسا دور آ جائے بدبختی کا، تو اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں دکھانا بند کر دیتا ہے۔ عام جو سنت طریقہ ہے پھر اصلاح، رشد و ہدایت کا، اس کے ذریعے جس کو توفیق ہو سو ہو۔ یہ ایسی علامتوں کا ظاہر ہونا ان اچھے زمانوں میں امت کے ان لوگوں پر اللہ کا احسان ہوتا تھا کہ ایک کا عمل ظاہر ہو گیا، سب دیکھنے والوں کی اصلاح ہو گئی، توبہ ہو گئی، کیونکہ ایسا معاملہ کسی ایک کے ساتھ ہونا تھا۔ اب خال خال بچیں گے خوش نصیب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی کا چہرہ کلیتاً سیاہ ہو گیا، اور میں بڑا مغموم اور پریشان ہوا اس حال پر۔ تو اچانک اس پریشانی میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں ایک شخص